السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم قصص القرآن علامہ ابن کثیر کی کتاب کا آج 13واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہیڈنگ ہے جنت میں آدم علیہ السلام کتنی مدت ٹھہرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر رہے، خواہ وہ جنت آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ اس کے متعلق بحث پہلے ہو چکی۔ تو وہ اور ان کی بیوی وہاں ٹھہر کر بلا روک ٹوک اور وافر مقدار میں کھاتے پیتے رہے، اور جب ممنوع درخت سے وہ پھل کھا بیٹھے تو ان کا لباس بھی اتار لیا گیا اور زمین کی طرف اتار دیے گئے۔ اس اترنے کے متعلق بھی اختلاف گزر چکا ہے۔ اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کتنی دیر جنت میں ٹھہرے۔ بعض نے کہا کہ دنیا کے دنوں سے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ مسلم کی مرفوعاً روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن کے اوقات میں سے آخری وقت میں پیدا ہوئے، اور مسلم کی ابو ہریرہ سے یہ روایت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور اسی جمعہ کے دن جنت سے نکالے گئے۔ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اگر اسی دن نکالے گئے اور ان کی مقدار دنیا کے دنوں جیسی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا کے دن کا کچھ حصہ جنت میں مقیم رہے، اور یہ بات محل نظر ہے۔ اگر پیدائش کے دن کے سوا کسی اور دن نکالے گئے یا ان 6 دنوں کی مقدار دنیا کے 6000 سال جتنی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، ضحاک کا نظریہ ہے، اور ابن جریر کی پسندیدہ رائے بھی یہی ہے، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ایک لمبا عرصہ جنت میں مقیم رہے۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدم کا جمعہ کے دن اس کی آخری گھڑی میں پیدا ہونا معروف اور معلوم ہے، اور اس کی ایک گھڑی کی مقدار 80 سال 4 ماہ بنتی ہے۔ اس لحاظ سے روح پھونکے جانے سے پہلے مٹی کی صورت میں 40 سال رہے اور 43 برس 4 ماہ جنت میں مقیم رہے۔ اس کے بعد زمین کی طرف اتارے گئے۔ حضرت عطا بن ابی رباح سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو ان کے پاؤں زمین اور سارا آسمان میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے اور ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بخاری اور مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے وقت 60 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے، اور ان کی اولاد کے قد میں اب تک کمی ہو رہی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے عرش کے برابر ایک قابل احترام اور عزت کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کر اور اس کا طواف کر جیسے کہ فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ بس اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا، اور بتایا کہ آدم کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ بنے گا۔ اور انہی سے روایت ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہر چیز کھانے کو ملی۔ وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 دانے گندم کے لائے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کاشت کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1 لاکھ کی مقدار سے زیادہ تھا۔ پس وہ اگا، پھر بڑھا، پھر انہوں نے اس کو کاٹا اور گاہا، پھر اس کو اڑا کے غلے سے بھوسے کو الگ کیا، اس کو پیسا، پھر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اتنی تھکن محنت مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ حضرت آدم و حوا نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس زیب تن کیا۔ پہلے اون کو کاتا، پھر اس کو بنا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا
اور حضرت حوا کے لیے ایک قمیص اور اوڑھنی تیار کی۔ وما علینا الا البلاغ۔